اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یملکون الشفاعہ، نہیں وہ مالک۔ یہ لفظی ترجمہ مراد یہ ہے کہ نہیں وہ اختیار رکھتے۔ مالک ہونے میں اختیار رکھنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ کس چیز کے نہیں مالک، کس چیز کا اختیار نہیں رکھتے؟ الشفاعہ، شفاعت کا۔ قیامت والے دن ایک شفاعت ہونی ہے لوگوں کو۔ کچھ لوگ ہوں گے، کچھ ہستیاں ہوں گی جو ان کے لیے اللہ کے حضور سفارش کریں گی کہ یا اللہ ان سے درگزر فرمائیں، ان کو جہنم میں جانے سے بچا لیں، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے جو صحیح کانسیپٹ ہے، جو شفاعت صحیحہ ہے۔ لیکن یہ شفاعت صحیحہ کیا ہے، یہ واضح الفاظ میں بتایا جا رہا ہے۔ لا یملکون الشفاعہ، نہیں اختیار رکھتے شفاعت کا، الا، مگر۔ جب یہ لا اور الا کٹھے ہو جائیں تو ایکچولی اس سے جو مفہوم پیدا ہوتا ہے وہ حصر کا ہوتا ہے، معنی جو ہے محصور ہو جاتے ہیں۔ یعنی صرف وہی لوگ اختیار رکھیں گے شفاعت کا، من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے حاصل کر لیا رحمان کے پاس کوئی عہد، کوئی عہد، جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ کوئی عہد جس نے پکڑ لیا رحمان کے ساتھ، وہ سفارش کا اختیار رکھیں گے۔ ایک یہ مطلب ہے کہ سفارش کا اختیار وہ رکھیں گے جنہیں کوئی پروانہ ملا ہوگا، جنہیں کوئی اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہوگی۔ اور ایک یہ مطلب ہے کہ نہیں شفاعت کا اختیار رکھتے مگر ان کے لیے جنہوں نے کوئی پروانہ حاصل کیا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں ایمان لا کر اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ کر کچھ نہ کچھ نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، کچھ برے بھی کیے ہوں گے، اب وہ کہیں ذرا بارڈر لائن پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمانا ہوگا، ان کو یہ اللہ کی طرف سے سہولت ملنی ہوگی کہ اللہ نے انہیں پاسنگ مارکس دے کر پاس کر دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے عزت افزائی فرمائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ان کی سفارش کر دیں۔ وہ کوئی نبی ہوں گے، کوئی فرشتے ہوں گے، وہ سفارش کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف فرما دے۔ یہ ہے اس کا کانسیپٹ۔ کوئی خود سے آگے بڑھ کر سفارش کرے گا کہ یہ میرا مرید تھا اور یہ ہر ہفتے آ کے میری قبر پہ چڑھاوے چڑھاتا تھا تو اللہ تعالیٰ آپ اس کو معاف کر دیں، وہ تو ہم سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 ہے، واضح طور پر سب کو معلوم ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے حضور بغیر اس کی اجازت کے۔ اور وہ ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ مرحوم اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے کہ ہوتا کون ہے وہ جو سفارش کی جرت کرے اللہ کے حضور بغیر اجازت کے۔ تو یہ ہے شفاعت صحیحہ۔ اور ایک ہے شفاعت باطلہ جو سب لوگوں نے ایزیوم کی ہوئی ہے، جو یہودیوں نے ایزیوم کی ہوئی ہے کہ جہنم کے دروازے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کرسی ڈال کے بیٹھے ہوں گے اور چیک کر رہے ہوں گے کہ جو بندہ جا رہا ہے کہیں وہ یہودی تو نہیں ہے۔ تو اگر ان کو کوئی یہودی پتہ لگے گا تو فٹ اس کو پکڑ کے سائڈ پہ کر دیں گے اور واپس بھیج دیں گے کہ جہنم میں یہودی تو جا ہی نہیں سکتا۔ جو مسلمانوں نے ازیوم کیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ شفاعت کرنی ہے، کیونکہ آپ شافع محشر ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی امت کے لیے دعا بچا کر رکھی ہوئی ہے تو آپ اللہ کے حضور دعا کریں گے، تو ٹھیک ہے، پھر دنیا میں جو مرضی کرتے جاؤ، جیسے چاہے جیو، گناہ کرنے ہیں گناہ کر لو، ثواب کرنے ہیں ثواب کر لو۔ اس شفاعت باطلہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ثواب صرف اس لیے کرتا ہے کہ چلو جنت میں ذرا اونچا والا درجہ مل جائے گا، ذرا
بڑے والا محل مل جائے گا، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کانسیپٹ کے تحت تم مسلمان امت میں آپ پیدا ہو گئے بائی چانس، جو ایک ہندو کو اور یہودی کو اور عیسائی کو ہمارے کانسیپٹ کے لحاظ سے یہ اپرچونٹی نہیں ملی، کیونکہ پیدا ہونے میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے، بائی چانس ہم ادھر پیدا ہو گئے، تو اب ہم نے زوم کر لیا کہ ہم نے جنت میں تو جانا ہی جانا ہے، جو مرضی ہو جائے، ہمارے نبی نے ہمیں بچا لینا ہے۔ ہاں، اگر کسی کو ذرا اعلیٰ درجے چاہیے تو پھر وہ ٹھیک ہے، وہ نیک عمل کر لے، ورنہ نیک عمل کریں نہ کریں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی کانسیپٹ ہم سے بڑھ کر عیسائیوں نے اپنا لیا، انہوں نے کہا بس عیسیٰ کے اوپر ایمان لانا ہے، آپ نے ایک دفعہ یہ کہہ دینا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ میرا سیویئر ہے، تو وہ تو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہے، جس نے اپنی جان دے دی، اپنے خون سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، تو ان کے گناہوں کا تو کفارہ ادا ہو گیا، ان کو نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی نیک عمل محض اس صورت میں کرتے ہیں جب انہیں لگے کہ چلو ذرا ہم ایک اونچے والا درجہ حاصل کر دیں، ہم کوئی حضرت عیسیٰ کے قریب ہمیں محل مل جائے، ادروائز تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ شفاعت باطلہ پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ کے اندر آخرت کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ آخرت کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ حساب کتاب ہوگا، اور نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے، اور برے عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجیں گے۔ جب آپ نے بیچ میں شفاعت باطلہ کا عقیدہ ٹھونس دیا تو جہنم میں جانے کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا، اب یہودیوں نے اپنا بنایا ہوا ہے، عیسائیوں نے اپنا بنایا ہوا ہے، مسلمانوں نے اپنا بنایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو جس کے پاس ایمان ہی نہیں، اس کی شفاعت کیسے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں، وہ اگر شفاعت کریں گے تو ایمان والوں کی کریں گے نا، کافروں کی تو نہیں کریں گے۔ تو جب آپ کا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے اور آپ آخرت پر صحیح معنوں میں ایمان ہی نہیں رکھتے، تو وہ آپ ویسے ہی اس کے اندر فال نہیں کرتے۔ تو یہ کانسیپٹ عیسائیوں نے تو اس کو ایک معراج میں پہنچا دیا، اور مشرکین نے مکہ کا بھی یہی کانسیپٹ تھا، کیونکہ اگر سفارش اس طرح کی ہونی ہے جھوٹ موٹ کی، جس کے اوپر دنیا میں جو مرضی کرتے رہو آپ نے بخشے جانا ہے، تو پھر وہ سفارش کون کرے گا سب سے اچھا؟ سب سے اچھی سفارش، سب سے زیادہ مانے جانے والی سفارش تو اس کی ہوگی جو خود خدا کی اولاد ہو، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد ایسوسیٹ کر دی، جو اب اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ عیسائیوں نے بھی اللہ کی اولاد بنا لی، اور مشرکین مکہ نے بھی اللہ کی اولاد بنا لی، اور انہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، یہ ہمیں وہاں جا کر بچائیں گی۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ شفاعت کی امید اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے جس نے زندگی ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، اپنی اصلاح کے ساتھ گزاری، لیکن کمی کوتاہی رہ گئی، غفلت ہو گئی، جذبات سے مغلوب ہو کر وہ غلطیاں بھی کر بیٹھے، تو جب اس نے غلطی کر لی، توبہ بھی کی، پھر غلطی کر لی، کسی غلطی کی توبہ رہ بھی گئی، مگر جنرلی اس نے اپنی زندگی ایمان و عمل صالح کے ساتھ گزاری، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ملے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے شفاعت کا عقیدہ تراش کر اس کے اوپر گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے، اور یہودیوں کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر دا چوزن پیپل، ہم تو بخشی بخشائے لوگ ہیں، ہمارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، یا جیسے یہودی کہتے تھے لن تمسن النار الا ایام معدودہ، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، بس ذرا سے دیر کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے اور پھر فٹافٹ واپس آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا وہاں پر، قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا، کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، کوئی عہد لے رکھا ہے، تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ پر ایسی بات کرتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ اور وہاں کلیئرلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور اس گناہ کی جو برائی ہے انہیں گھیر لیتی ہے، یعنی گناہ پہ پکے ہو جاتے ہیں، آگ کے ساتھی ہیں،
اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کوئی چند دنوں بعد باہر نہیں نکلیں گے، چاہے وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہوں، چاہے وہ اسماعیل اور یعقوب کی اولاد میں سے ہوں، چاہے بر صغیر میں پیدا ہو گئے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سال بعد اتفاق سے کسی مسلمان کے گھر میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کون لوگ جنتی ہوں گے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون۔ وہ جنتی ہوں گے جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ تو یہ اپنے کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونے چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی دعا کرنی چاہیے، لیکن نہ ڈر نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ شاید ملے شاید نہ ملے، تو نہ ملی تو پھر کیا ہوگا؟ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، نہیں اختیار رکھتے وہ کسی سفارش کا مگر جنہوں نے عہد حاصل کر لیا ہے اللہ کے پاس سے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد پکڑی، اولاد اختیار کی، اولاد بنائی۔ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، کسی کو اولاد ٹھہرایا، کیونکہ سفارش تو ظاہر سی بات ہے، اولاد کا عقیدہ اگر ساتھ گھڑ لیں گے تو پھر تو صحیح پکی پکی سفارش ہو جائے گی نا، اپنی اولاد کی بات کون ٹالتا ہے؟ تو اس شفاعت باطل کی تردید میں شرک کی اس گھناؤنی قسم کی یعنی شرک تو مختلف طرح کا ہوتا ہے۔ ایک شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا آپ نے کسی اور کی اطاعت کر لی، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگ لیا، یہ بھی شرک ہے۔ لیکن یہ گھناؤنا ترین شرک ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ بیٹے بیٹیاں فرض کر لی جائیں، ان کی پوجا کر کے یہ امید رکھی جائے کہ خدا کے یہ چہیتے اور لاڈلے ہم پر خدا کو ہاتھ ڈالنے نہیں دیں گے، سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، اس کے ساتھ اولاد ایسوسیٹ کر لی۔ لقد جئتم شیئا ادا، یہ تو تم لے کر آئے ہو، لفظی ترجمہ یہ ہے، با محاورہ ہے، یہ تو تم نے بات کی ہے، ادا نہایت سنگین، بہت ہولناک، بہت ہی بری، یہ غضبناک کر دینے والی بات ہے۔ اللہ تعالی سخت غصے میں آتے ہیں اس بات پر کہ یہ کس قسم کی تم نے بات کی ہے، اور غصہ آنا بھی چاہیے۔ ہم تو حقیر مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہمارے اندر اتنی غیرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جو غیرت کو چیلنج کرے تو ہم بالکل گوارا نہیں کر پاتے، مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ تو وہ خدا جو تمام زمین آسمان کا تنہا مالک ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے بندے اس کے سوا کسی اور کی بندگی کریں؟ نہ وہ خدا برداشت کرتا ہے اور نہ اس کی مخلوق برداشت کر سکتی ہے۔ یہ بھی اگلی آیت میں آئے گا۔ اللہ کی مخلوق اسی طرح اللہ تعالی کے منصب سے، احترام سے، جب کوئی ماورا بات ہوتی ہے تو غیرت میں آتی ہے، غصے میں آتی ہے، جیسے ہم انسان آ جاتے ہیں۔ کسی کو ماں باپ کی گالی دے دی جائے تو جتنا اس کو اشتعال پیدا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی مخلوق کو بھی اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ غور کرنے والی بات ہے کہ یہ سورت جب شروع ہوئی تھی، شروع بھی رحمت کے ذکر سے ہوئی تھی کہ یاد کریں اپنے رب کی رحمت کو جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، اور بار بار اس میں رحمان کا لفظ آ رہا ہے، اور رحمان کے لفظ کے ساتھ اب مثلا یہ جو آیت ہے اس میں غضب ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ کی رحمانیت کو ہی سب قوموں نے ایگزیجریٹ کر دیا یا مس یوز کیا یا مس انٹرپریٹ کیا، اس کا مطلب ہی کچھ بنا دیا۔ خدائے رحمان کے رحمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہنم ایگزسٹ ہی نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بندے جو چاہے کرتے رہیں ان کو معاف کر دے۔ جیسے اگر ہم دنیا کی مثال لیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کو مثالیں میچ نہیں کرتی، مگر سمجھنے کے لیے اگر ہم کہیں کہ ایک بادشاہ ہے جو بڑا رحم دل ہے، مثال کے طور پہ ہم کہیں گے جی صلاح الدین ایوبی بڑا رحم دل تھا، فرض کریں، یا کوئی بھی بادشاہ زیوم کر لیں، ایکس وائی زی، وہ بڑا ہی رحم دل تھا، تو جو اس کی
سلطنت کے اندر جرم کرتا تھا وہ اسے معاف کر دیتا تھا، کیونکہ بڑا ہی رحم دل تھا۔ ایک شخص تھا، اس نے ایک بندے کو قتل کر دیا، اس نے اسے معاف کر دیا۔ ایک شخص تھا، اس نے 100 بچوں کو تیزاب میں ڈال کر بھلا دیا، اس نے اسے معاف کر دیا۔ ایک شخص تھا، اس نے عورتوں کے ساتھ سنگین جرائم کی، اس نے اسے معاف کر، کیونکہ وہ بڑا رحم دل تھا۔ تو آپ کہیں گے یہ آپ کیسی سٹوپڈ کہانی سنا رہے ہیں، یہ رحم دل بادشاہ نہیں تھا، یہ تو ظالم بادشاہ تھا، جو قاتلوں کو، سنگ دل پتھر دل لوگوں کو، ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتا تھا، وہ تو خود ظالم ہوا۔ 100 بچوں کو اس نے تیزاب میں ڈال کر بھلا دیا، اور اس کے بعد کہ میرا بادشاہ بڑا رحم دل ہے مجھے معاف کر دے گا، وہ بادشاہ رحم دل نہیں، وہ بادشاہ تو پھر بڑا اسٹوپڈ ہے۔ تو کسی دنیا کے بادشاہ کے متعلق تو ہم یہ ایزمپشن کر نہیں سکتے کہ وہ اس طرح کے سنگین جرائم کرنے والوں کو معاف کر دے۔ ہم کہیں گے جی واہ واہ کتنا رحم دل بادشاہ ہے، تو جو کائنات کا بادشاہ ہے وہ کیوں معاف کر دے گا گستاخوں کو، ظالموں کو، کافروں کو، اور ایسی باتیں کرنے والوں کو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار رحمان کا لفظ استعمال اس لیے کیا ہے کہ وہ رحمان ہے، مگر اس کے ساتھ قہار بھی ہے۔ اس کی صفت رحمت جو ہے اس کے غضب اور اس کے قہر کو ختم نہیں کر دیتی۔ ہاں وہ رحمان ہے، وہ موقع دیتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، دنیا میں کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، مومنوں کو بھی رزق دیتا ہے، قیامت والے دن نہیں دے گا۔ یہ کلیئرٹی ہونی تو رحمان کے لفظ سے لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے، شفاعت کے لفظ سے لوگوں کو کنفیوژن ہونے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کو بالکل واضح کیا ہے۔ اب بیچ میں سے اگر کوئی ایک آیت نکال کر، ایک لفظ نکال کر، ایک کانسیپٹ نکال کر اس کے گرد اپنی کہانی بن لے، اپنا عقیدہ گھڑ لے، اس سے حقائق تبدیل نہیں ہو جاتے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، یہ تو تم نے انتہائی سنگین بات کی ہے۔ ایسی سنگین بات ہے، تکاد السماوات، قریب ہے، کادا یا کیدو کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے قریب ہونا، کرنا نہیں بٹ بہت قریب ہونا، ارادہ کرنا۔ تو قریب ہیں سماوات، آسمان، یہ ہے لفظی ترجمہ۔ با محاورہ ترجمہ ہم کریں گے قریب ہے کہ آسمان، یتفطرنا، فطر یفترو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو توڑ دینا، کسی چیز کو پھاڑ دینا اور اس میں سے کسی چیز کو نکال لینا۔ بریک کرنے کے لیے، جیسے افطار کے لیے ہم انگریزی میں کہتے ہیں بریک فاسٹ، جو صبح مثلا ہم جب ایک طرح سے روزہ ہوتا ہے اس کو افطار کرتے ہیں، تو افطار بھی اسی فطارہ سے ہے، اس کا مطلب ہے روزے کو بریک کرنا، پھاڑ دینا۔ تو یتفطرنا منہ، کہ پھٹ جائیں آسمان اس سے، منہ اس بات کی وجہ سے، ہو جو ہے یہ اس بات کی طرف ریفر کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کوئی اولاد بنائی ہے۔ یہ آگے پھر نیچے بھی آ رہا ہے کہ اندعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کوئی اولاد کا دعویٰ کیا ہے، اولاد کی نسبت کی ہے رحمان کی طرف۔ تو اس بات سے آسمان یہ چاہتے ہیں کہ پھٹ جائیں، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور شق ہو جائے زمین، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، خرہ یا خرو کا مطلب ہوتا ہے گرنا، بلندی سے نیچے گرنا، اور حدہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جب مثال کے طور پہ کوئی دیوار گرتی ہے اور ایک دھماکے کی آواز آتی ہے، تو اس کے لیے یہ حدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اور گر پڑے پہاڑ دھماکے کے ساتھ، یہ آسمان کے، زمین کے، پہاڑوں کے یہ جذبات ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ پر ایسی تہمت لگائی جاتی ہے تو ان کو بھی ایسی غیرت لاحق ہوتی ہے کہ وہ ایک منٹ کے لیے بھی ایسے نامعقول لوگوں کو برداشت نہیں کرنا چاہتے جو اللہ کے ساتھ اولاد کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، اندعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے دعویٰ کیا، پکارا رحمان کے لیے اولاد کو، انہوں نے منسوب کیا رحمان کے ساتھ اولاد کو۔ اس وجہ سے وہ اس قدر غصے میں آتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے
ہم زمین، آسمان، سورج، چاند، ان کا جو اندر شعور ہے کیسا ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. ہماری حد تک تو کچھ جاندار ہوتے ہیں، جانداروں میں جانور ہوتے ہیں اور پودے ہوتے ہیں اور کچھ بے جان چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. اللہ تعالیٰ جب بیان کرتے ہیں تو ہم نے قرآن کو پہلے یہ اسرٹن کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے. ایک دفعہ یہ اسرٹن ہو گیا تو اس کے اندر اگر ایسی چیز ہے جو ہمارے حواس خمسہ میں یا ہماری سائنس کی ترقی کی حدود میں ابھی نہیں آئی، کل کو آ جائے گی. ویسے تو سائنس میں یہ پتہ لگ گیا کہ جن کو ہم بے جان کہتے ہیں وہ ویسے بے جان نہیں ہوتے. ہر چیز کے اندر ایٹم ہوتے ہیں، اس کا وہ نیوکلیس ہوتا ہے، اس کے گرد وہ پروٹون اور نیوٹران اور الیکٹران ہے وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں. تو موومنٹ ہوتی ہے، وائبریشن ہوتی ہے، ان کے اندر بھی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ریڈیو ایکٹیویٹی جنریٹ ہو جاتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں میگنیٹزم ہوتا ہے. بالکل بے جان تو نہیں ہوتی، ان کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک میگنیٹ جو ہے وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. ایگزیکٹلی وہ کیا ہوتا ہے، اس کا شعور کیا ہوتا ہے، وہ ہم تو نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ جب یہ بیان فرما رہے ہیں تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جس طرح ایک غیرت مند بیٹا کبھی ایسی بات برداشت نہیں کرتا جو اس کی ماں یا اس کے باپ کے لیے کوئی گالی کی ٹائپ کی بات ہو، اسی طرح یہ آسمان و زمین پہاڑ بھی برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ان کو منسوب کر دے خدائے وحدہ لا شریک لہو کے علاوہ کسی اور کی طرف. ان کی تخلیق میں اندر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک مان لے. سب جو مخلوق ہے اس کی جو فطرت ہے وہ فطرت اللہ کی فطرت ہے، یا یوں کہہ لیں کہ انبیاء کی فطرت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی فطرت ہے. وہ بالکل یکسوں ہیں، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے. اب مسئلہ کیا ہے کہ وہ تو برداشت نہیں کرتے لیکن وہ حکم عدولی بھی نہیں کر سکتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. اس وجہ سے وہ پھٹ نہیں پڑتے، اس لیے وہ قریب ہے کہ پھٹ پڑیں لیکن پھٹتے نہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم انہیں بے قابو نہیں ہونے دیتا، وہ ان کی باگیں کھینچ کر رکھتا ہے. اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے. یہ بیان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انسان کو یہ سمجھ آئے کہ یہ بات کتنی سنگین ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے رحمان کے لیے اولاد کا. اور یہ سوچنا چاہیے کہ جب اس کے ساتھ بیٹا ایسوسیٹ کرنا اتنی سنگین بات ہے تو ٹھیک ہے یہ سب سے سنگین شرک ہے، بٹ باقی کے بھی جو شرک ہیں وہ معمولی نہیں ہیں. تو اس لیے جب اطاعت کرنی ہے تو اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرنی. جو ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے. اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے لیے رسول کو وسیلہ بنایا کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کے ذریعے ہمیں دین ملا، تو جو حکم ہمیں ہمارے نبی نے دیا وہ ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ اللہ ہی کا حکم ہے. اس کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی اگر وہ منافی ہو اللہ کی اطاعت کے. ٹھیک ہے، والدین کی بات مانے، والد نے کہا مجھے پانی دے دو تو پانی دے دیں، اس نے کہا مجھے چائے دے دو تو چائے دے دیں، مگر اس نے کوئی ایسی بات کی جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو وہاں اطاعت نہیں ہو سکتی. اگر امید لگانی ہے، آرزو کرنی ہے، کسی کے ساتھ دعا کرنی ہے، اپنی مرادیں مانگنی ہے تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے. اسباب کے ذریعے کسی سے کچھ آپ نے حاصل کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اسباب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اسباب کے اوپر، لیکن اسباب سے ہٹ کر کسی سے بھی نہیں مانگ سکتے چاہے وہ اللہ کے رسول ہی کیوں نہ ہو. تو یہ چیزیں کلیئرلی سمجھنی چاہیے. شرک جو ہے کو معمولی چیز نہیں ہے، اور دنیا کی جو غالب اکثریت ہے وہ اس کو معمولی ہی سمجھتی ہے. وما ينبغي للرحمن، اور نہیں ہے یہ شایان شان رحمان کی. کیا نہیں ہے؟ ان یتخذ ولدا، کہ وہ اولاد بنائے. اولاد بنانا اللہ تعالی کے
لیے روا ہی نہیں، اس کے لیے مناسب ہی نہیں، اس کے لیے کوئی اس کی لاجک تک بنتی ہی نہیں۔ اگر وہ الہ ہے، اگر وہ قادر مطلق ہے، تو اولاد کی لاجک ہی نہیں بنتی، پاسبل ہی نہیں ہے کہ اولاد ہو۔ اولاد کیوں ہوتی ہے؟ انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، میری اولاد ہے، بڑھاپے میں میری لاٹھی بنے گی، تو اللہ تعالیٰ پر تو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ انسان کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، میری نسل کیسے چلے گی، میرے بعد میرا نام لینے والا کون ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پر تو کبھی موت طاری نہیں ہوگی، کبھی ایسا زمانہ نہیں آئے گا جب وہ نہ ہو۔ انسان کہتا ہے میری اولاد ہو تو میں اپنا بزنس بڑھانا چاہتا ہوں، اپنی کھیتی باڑی کو زیادہ کرنا چاہتا ہوں، تو میرا معاون ہو، میرے ساتھ شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تو ایسی کوئی ضرورت لاحق ہی نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا نظام چلانے کے لیے یکا و تنہا کافی ہے، اس کے ساتھ تو کوئی احتیاج ہے ہی نہیں۔ نہ اسے اپنے کاموں میں کسی شریک و معاون کی ضرورت ہے، نہ اپنی جائیداد کے لیے کسی وارث اور والی کی، نہ اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے وہ کسی کا محتاج ہے، نہ اسے بڑھاپے کا کوئی سہارا مطلوب ہے۔ وہ تو اپنی ذات میں غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اولاد کیوں بنائے؟ اس کے لیے یہ شایان شان ہی نہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور شایان نہیں ہے خدا کے کہ وہ اولاد بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا، جب الا آ جائے تو ان کا ترجمہ پھر کیا جاتا ہے نہیں، اور یہ بھی حصر کا کلمہ بن جاتا ہے۔ نہیں ہے کوئی بھی، کل من فی السماواتی، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں، الا مگر، یعنی آسمانوں زمین میں جو بھی ہیں وہ سب کے سب بلا استثناء آت الرحمن عبدا، وہ حاضر ہوں گے رحمان کے حضور بندے بن کر۔ آتی جو ہے بنیادی طور پر یہ ہے عطا یاتی، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، آنا، اور اس کا روٹ ہے الف تے اور یہ۔ اب عطا یاتی سے اگر آپ بنائیں فائل تو یہ ہو گیا فے، اور بیچ میں آئی الف، اور باقی یہی ہوں گے عین اور لام۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں الف کے بعد ایک الف لگائیں گے تو یہ فائل کا وزن بن جائے گا آتیون۔ تو آتیون جو ہے وہ ہے آنے والا۔ تو الا آت الرحمانی، نہیں ہے کوئی مگر یہ کہ وہ آنے والا ہے رحمان کے پاس عبدن، بندہ بن کر، جو بھی ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان ہے، درجہ مرتبہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، سب کے سب نے بلا استثناء خدائے رحمان کے حضور میں حاضر ہونا ہے بندے کے حیثیت سے۔ بندے ہوں گے، کوئی خدا کا بیٹا نہیں ہوگا، کوئی بیٹی نہیں ہوگی، کسی کے پاس اصل میں کچھ اختیار نہیں ہوگا، سب اس کے بندے ہوں گے، وہ سب کا آقا ہے۔ دنیا میں بھی سب اس کے بندے ہیں، وہ آقا ہے۔ دنیا میں اس نے انسانوں کو ایک لمیٹڈ اختیار دیا ہوا ہے، کچھ کام وہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، بہت سارے کام وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ انہیل کرنا شروع کر دیں اور آکسیجن ایکسہیل کرنا شروع کر دیں، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں کر سکتے کہ اپنے دوران خون کو الٹا چلانا شروع کر دیں، وہ تو جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہی کر رہے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے سننا نہیں شروع کر سکتے، کانوں سے دیکھنا نہیں شروع کر سکتے، ہم مجبور ہیں۔ لیکن کچھ چیزوں میں اختیار ہے، مگر قیامت دن والے دن وہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کے سب بندے بن کر آئیں گے۔ بہت اونچے درجے والے بھی رحمان کے بندے ہی ہوں گے، اس کے عبد ہی ہوں گے، اس کے سامنے سب لرز رہے ہوں گے، سب کانپ رہے ہوں گے۔ تو بیٹا بیٹی کہاں سے ہوں گے، اور کسی کی سفارش اپنی مرضی سے کون کریں گے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، سب کے سب جو زمینوں، سب کے سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، وہ آئیں گے خدائے رحمان کے حضور بندے کی حیثیت سے، اس حال میں کہ وہ بندے ہوں گے۔ لقد احصاہم، ہم نے انہیں گن رکھا ہے، بنیادی طور پر اے سواد اور یہ
حسا یاسی کا مطلب ہوتا ہے کنکری مارنا یا کنکری پر گنتی کرنا. پرانے زمانے میں ظاہر ہے لوگ کنکریوں پہ بھی گنتیاں کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں وہ گٹکیں پڑھتے ہیں کھجور کی، یا وہ کوئی کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، یا جو بھی کرتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں. مطلب وہ اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے کوئی سنت میں، لیکن بہر اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو کنکری پر گنتی کرنے کو کہتے ہیں حسین، ہسا یا ہسی. اور اس سے جو باب افعال ہوتا ہے احسان، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی گنتی کو پورا کر لینا. پھر اس سے مفہوم آ جاتا ہے احاطہ کر لینا. یعنی آپ کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں تو آپ نے وہ 100 کی 100 گن لی، اس کا مطلب ہے وہ آپ کے فل کنٹرول میں ہے، آپ نے ان کو احاطہ کر لیا، ان کو گھیر لیا ہے. لقد احصاہم، احاطہ کر رکھا ہے اس نے، وعدہم عدا، اور گن رکھا ہے انہیں اچھی طرح. جو عدد اردو میں بھی ہوتا ہے گننا، عدہم عدا جیسے گنا جاتا ہے، مفعول مطلق. خوب اچھی طرح انہیں گن رکھا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ، اور ان میں سے ہر ایک اس کے پاس آنے والا ہے، اس کے پاس آئے گا، اس کے پاس حاضر ہوگا یوم القیامتی، قیامت کے دن. اس حالت میں کہ وہ ہوگا فردن، فرد ہوگا، اکیلا ہوگا، یکا و تنہا ہوگا. نہ تو اس کے ساتھ اس کی اولاد ہوگی، نہ اس کے ساتھ اس کے قبیلے والے ہوں گے، نہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہوں گے، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والے کوئی سفارشی ہوں گے. ہر بندہ کہے گا نفسی نفسی، میرا نفس، میری جان، میں. بھول جائیں گے لوگ. بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں اپنی اولاد کو چھوڑ دے گی، اس کی طرف منہ نہیں کرے گی کہ اگر یہ جہنم میں جا رہی ہے تو میں نہ اس کے ساتھ چلے جاؤں. سب سے زیادہ دنیا میں پیار کرنے والی جو ہستی ہے وہ اپنی اولاد کو بھول جائے گی. اولاد نہ اپنی ماں کو پہچانے گی، نہ باپ کو پہچانے گی، نہ بھائی کو، نہ بیوی کو، کسی کو نہیں پہچانے گی، بلکہ وہ کہے گی کہ ان سب کو لے لو فدیے میں اور مجھے چھوڑ دو. جو سورہ معارج میں آتا ہے، مجھے کسی طرح بچا لو، میں بچ جاؤں. سب اس کے حضور اکیلے حاضر. تو آج جس سوسائٹی کے اوپر لوگوں کو زوم ہے، جن سے لوگ طاقت حاصل کرتے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے تعلقات ہیں، وہ سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم روزانہ تقریباً مشاہدہ کرتے ہیں، اور اپنے قریب کے لوگوں میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ آدمی تھا، بڑی اس کی پی آر تھی، بڑا اس کا اثر و رسوخ تھا، بڑی اپروچ تھی اس کی، فوت ہو گیا، قبر میں جانے لگا. کتنے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ چلو ہمیں بھی لے جاؤ ساتھ، ہم نے بھی اس کے ساتھ جانا ہے، یہ ہمارا مینٹور ہے، یہ ہمارا استاد ہے، ہمارا باس ہے، یا ہمارا تعلق والا ہے، یا ہمارا مرید ہے، ہم نے بھی اس کے ساتھ قبر میں جانا ہے. ہم ساتھ کوئی بھی نہیں جاتا، اکیلا بندہ اپنی قبر میں جاتا ہے. کوئی اس کے ساتھ دینے کے لیے دنیا میں ابھی تیار نہیں ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے. اور پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ گور پہ کوئی اور، یہ تو مر گئے، ہم نے تو پتہ نہیں کہاں مرنا ہے. لیکن ہم نے اپنے رب سے تعلق جوڑنے کی بجائے ہم نے دنیا والوں سے تعلق داری کرنی ہے، ہم نے نبھانا ہے تعلق. کہ وہ جی یہ بچوں کی شادی ہو رہی ہے، اس میں ہر وہ اللہ کی نافرمانی کر لو جو کر سکتے ہو، کیونکہ لوگوں سے تعلقات نہ خراب ہو جائیں نا، برادری والے چھوڑ نہ دیں، کہیں نکو نہ بن جائیں، بےزتی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تو رحمان ہے، وہ تو رحمت کرے گا، وہ تو معاف کر دے گا. تو وہ تو معاف نہیں کرے گا. اس نے سب کو شمار کر رکھا ہے، سب کی گنتی کر رکھی ہے، سب اس کے حضور اکیلے اکیلے حاضر. وہ جن بیوی بچوں کے لیے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، جن برادری والوں کے لیے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، جس باس کے لیے نافرمانی کی ہوگی، جس افسر یا بیوروکریٹ کے لیے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، وہ سارے کے سارے اپنا ساتھ دے رہے ہوں گے. کوئی اس وقت آپ کا ساتھ دینے نہیں آئے گا. اس چیز کو سمجھیں، آج اپنی اصلاح کر لیں. یہ قرآن کا پیغام اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن دے دیا، قرآن بھیج دیا تاکہ اس سے ذریعے اپنی اصلاح کر لیں. یہی اللہ کی رحمت ہے. وہاں جا کر اصلاح کا وقت ختم ہو جائے گا. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القیامت فردا. ہم نے احاطہ کر رکھا ہے ان کا، اور انہیں اچھی طرح گن رکھا ہے. اس نے احاطہ کر رکھا ہے ان سب کا، اور اچھی طرح گن رکھا ہے انہیں، اور وہ سب کے سب اس کے حضور حاضر ہوں گے قیامت والے دن، بالکل تنہا. اب وہ قیامت والے دن تنہا حاضر ہوں گے.
اس وقت جو سچویشن تھی وہ یہ نظر آ رہی تھی کہ مسلمان تنہا ہے. ٹوٹل اگر ہم مکہ میں دیکھیں تو شاید 60، کچھ لوگ ہوتے ہیں 80، کچھ لوگ ہوتے ہیں 150 لوگ مسلمان ہوئے. اور مکہ ایک بڑا شہر تھا. تو ایک بڑے شہر میں 150 لوگ مسلمان تھے، مطلب یہ کہ ایک گھر کے اندر جنرلی ایک شخص مسلمان ہوگا. بعض اوقات ایک پورے خاندان میں ایک شخص مسلمان ہوگا. تو وہ اکیلا رہ جائے گا، وہ اجنبی ہو گیا. باقی سارے جو ہیں وہ فرق تھے. جیسے آج اگر کوئی دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اجنبی ہو جاتا ہے. لوگ اس کو باتیں کرتے ہیں، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ بڑا دیندار ہو گیا ہے جو اپنے رواج سے ہٹ کے کام کرتا ہے. جہاں پر کوئی اللہ کی مہربانی ہو جائے اور اچھے کام کا رواج پوری فیملی میں پیدا ہو جائے پھر تو مسئلہ نہیں ہوتا. مگر اگر پوری فیملی میں مثال کے طور پر پردے کی عادت نہیں ہے اور ایک خاتون کہتی ہے میں نے پردہ کرنا ہے، تو وہ اکیلی رہ جاتی ہے. مسلمان مکہ میں اکیلے تھے. قیامت والے دن تو سب اکیلے اکیلے آئیں گے، مگر پریکٹیکل سچویشن یہ تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ٹھیک ٹھیک صالح عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، بنا دے گا ان کے لیے رحمان ود. ودا یا ودو کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا، شدت سے محبت کرنا بیسیکلی. تو ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا، مہر پیدا کر دے گا. زندگی میں عمل صالح گزارا ہوگا، چاہے تنہائی کا سامنا کرنا پڑا. اسلام آیا شروع ہوا تو اجنبی تھا، آج بھی اسلام اجنبی ہو گیا ہے. تو جو لوگ اس اسلام کی خاطر اجنبی ہو جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہے اجنبیوں کو. تو جو اجنبی ہو جائیں گے جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ اجنبی نہیں ہوں گے. وہ جنت میں جب پہنچ جائیں گے تو فرشتے بھی ان کو سلام کر رہے ہوں گے، انہیں دعائیں دے رہے ہوں گے. اللہ کی طرف سے بھی ان کو سلام بھیجا جائے گا. اہل ایمان بھی ایک دوسرے کو مبارک بادیں دے رہے ہوں گے. اور اطلاق اس کا دنیا میں بھی ہو گیا. وہ مومن جو جس وقت یہ صورت نازل ہوئی مکہ کی گلیوں میں دلیل کیے جا رہے تھے، ان کے اعمال صالح، ان کے اخلاق حسنہ، ان کی وجہ سے دل ان کی طرف کھنچنے شروع ہو گئے. ایک ان کی آزمائش کا وقت تھا، وہ وقت گزر گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب گئے تقریباً 13 سال بعد، تو بہت کم لوگ آپ کے ساتھ تھے. لیکن اس کے 6 سال بعد جب وہ تشریف لائے مکہ عمرہ کرنے کے لیے تو 1500 لوگ ساتھ ہو گئے. ابھی بھی بہت کم تھے جو ساتھ تھے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے ساتھ چلتے تھے، اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے. اس کے 2 سال کے بعد جب آپ نے مکہ فتح کیا تو 10,000 لوگ آپ کے ساتھ تھے. 1.5 سال بعد جب آپ تبوک کی طرف گئے تو 30,000 لوگ آپ کے ساتھ تھے. پھر جب آپ نے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا تو 1.5 لاکھ صحابہ کرام جو تھے وہ حضور کے ساتھ حاضر تھے. تو اللہ نے انسانوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ایسی مہر و محبت پیدا کر دی کہ ایونچولی سب لوگوں نے ان کے لیے آنکھیں بچھائیں. تو اس لیے جب عارضی طور پر آزمائش آئے اور لوگ تانے دے رہے ہوں تو اس چیز سے تسلی حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر دنیا میں بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی، اور آخرت میں تو بہر اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے، رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. اور دنیا میں محبت جو پیدا ہوتی ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ اذا احب اللہ العبد، جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ پکار کر جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. اب جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جبریل علیہ السلام سب آسمان والوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو. تو اتنا تو کلیئر ہے کہ اگر ہم ایسے کام کریں گے جن کے ذریعے ہم اللہ کی محبت حاصل کر لیں
تو آسمان والے تو ابھی محبت کرنی شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد روئے زمین والے بھی اس کو مقبول سمجھتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے نیک لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان سے بڑا اختلاف، بڑا ان سے آڈا لگاتے ہیں کہ اے بڑا مولوی ہے، اتنا کرتا ہے، پتہ ہی نہیں، دنیا گزارنی نہیں آتی اسے، کچھ سمجھ نہیں آتی اس کو، اس کے بچوں کے رشتے کیسے ہوں گے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ اور پھر وہ کبھی بیمار ہو جاتا ہے، دنیا سے گزر جاتا ہے، تو لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ انہیں اس شخص سے کتنی زیادہ محبت تھی، اور دنیا والوں کو بھی پتہ لگتا ہے کہ ہاں لوگ اس سے کتنی محبت کرتے تھے، اور اس کی زندگی میں بھی یہ چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان بنیادی طور پر، فطری طور پر اندر سے تو اللہ کی فطرت پر ہی ہے، اللہ کا دین اسے اٹریکٹ کرتا ہے، اور اللہ کے دین پر چلنے والے بھی اسے اٹریکٹ کرتے ہیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ فَإِنَّمَا حسر کا کلمہ ہے، پس بے شک ہم نے، یسرناہ، لفظی مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے اس کو۔ ویسے عربی زبان میں اس کے لیے میننگ یہ نہیں ہوتا، تیسیر کا مطلب بنیادی طور پر ہوتا ہے کسی چیز کو موزوں کر دینا۔ جیسے اگر وہ یہ لفظ استعمال کریں کہ یسر الفرس الرکوب، کہ ہم نے گھوڑے کو سواری کے لیے یسر کر دیا، تو مطلب ہوتا ہے ہم نے اس کو تیار کر دیا ہے، یعنی ہم نے اس کے اوپر وہ کاٹھی بھی رکھ دی ہے، رکاب بھی لگا دی ہے، باگیں لگام بھی دے دی ہے، تو آراستہ کر دیا ہے اس کو، جو سواری کے لیے گھوڑے کو سب جو بھی لوازمات ہیں ان کے ساتھ آراستہ کر دیا۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سازگار کر دیا ہے، جو بھی لوازمات چاہیے تھے تعلیم کے لیے یا دہانی کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے ہم نے اس قرآن کو نہایت موزوں، تمام لوازمات سے آراستہ اور نہایت سازگار بنا دیا۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ اب ہم اردو کی مجبوری ہے، بس ہم یہی کر دیتے ہیں کہ بس ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، بِلِسَانِکَ، کا آپ کی زبان میں، آپ کی زبان یعنی عربی زبان میں۔ تو عربی زبان ایک ایسی زبردست زبان ہے جس کا کوئی میچ اویلیبل نہیں ہے۔ وہ جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو کہیں ہم مثالیں بھی ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ کمپیکٹ لینگویج ہے، تھوڑے الفاظ میں زیادہ بات کر دیتی ہے۔ جیسے مثلا یہ یسر نہ ہو ہے، اب اردو میں اگر ہم نے صرف یہ بھی کہنا ہو نا تو ہم کہیں گے ہم نے آسان کر دیا ہے اس کو، ہم نے آسان کر دیا ہے اس کو۔ یہ 8 لفظ بنتے ہیں، اور عربی میں صرف ایک لفظ ہے یسر نہ ہو۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کا اسی طرح کبھی کر کے دیکھیں نا، کسی بھی لینگویج میں اس کی ٹرانسلیشن کریں، تو جو سورہ فاتحہ میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں ٹرانسلیشن میں، جنرلی اس سے تقریباً ڈبل الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کسی بھی زبان میں کر لیں، جنرلی ایٹ لیسٹ جو زبانیں ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ عربی کے اندر خوبیاں ہیں ایسی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو چوز کیا آخری کتاب کے لیے، اور یہ واحد زبان ہے جو زندہ زبان ہے۔ جو 1500 سال پہلے قرآن کی عربی تھی، آج بھی آپ بولتے ہیں تو مثلا سعودی عرب کے لوگوں کو آسانی سے سمجھ آتی ہے یہ کیا الفاظ ہیں، انہیں اس کے لیے گرامر، کانٹیکس، جو بھی اس کا سٹائل ہے، ووکیبلری، کچھ مشکل الفاظ ان کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو جیسے غالب کی شاعری میں ہمارے لیے کچھ مشکل الفاظ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ زبان زندہ ہے، اس کے علاوہ زبانیں کوئی بھی نہیں ہے۔ ایون ہماری اپنی زبان، آپ غالب سے پیچھے چلے جائیں تو آپ پڑھ کے سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ غالب آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن یہ بھی ہوگا کہ کچھ الفاظ مشکل ہیں۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ، تاکہ آپ اس کے ذریعے بشارت دیں، خوشخبری سنائیں۔ تو پھر وہی والی بات آ رہی ہے کہ رحمان نے قرآن اتارا ہے تاکہ خوشخبری دیں، لیکن کس کو؟ المتقین، متقیوں کو، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ جو اس کی منع کردہ چیزوں سے بچتے ہیں۔ وقا یقی کا بنیادی مطلب ہوتا ہے بچنا، وَتُنذِرَ، اور خبردار کریں، انذار کریں، بھی اس کے ذریعے، بشارت بھی اس کے ذریعے کرنی ہے، انذار بھی اس کے ذریعے کرنا ہے، لوگوں کو خوشخبریاں سنانی ہیں تو قرآن کی خوشخبریاں سنائیں، کہانیاں گھڑ گھڑ کر سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کرو گے، ایک یہ والا کلمہ پڑھ لو گے تو پھر اتنے محل بن جائیں گے،
جہاں تو کوئی صحیح حدیث سے صحیح بات پتہ لگتی ہے وہ بالکل صحیح ہے، ادروائز قرآن کے ذریعے ہی آپ نے لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، ان کی تذکیر کرنی ہے، اسی کے ذریعے خوشخبری دینی ہے، اسی کے ذریعے خبردار کرنا ہے۔ قومن لدا، اس قوم کو جو لد ہے، لد جو ہے الدو کی جمع ہے، سورہ بقرہ میں یہ لفظ آتا ہے نا، وہ الد الخصام۔ الد جو ہے یہ جھگڑالو، ضدی اور ہٹ دھرم، یہ اس میں سارے مفہوم شامل ہیں۔ تو عرب بھی جو ہے وہ بدو تھے اور ذرا اکھڑ بھی تھے، اور قریش ایکچولی یہاں مراد ہیں اس سے، کیونکہ وہ ضدی تھے اور ہٹ دھرم تھے، ڈھیٹ بن گئے تھے، باطل کے اوپر ڈٹ گئے تھے، حق بات نہیں ماننا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری، اور اب کیونکہ ان کی اپنی زبان بھی عربی تھی، تو اس کے اندر تو ان کے لیے تو کوئی کنفیوژن نہیں تھی بات کو سمجھنے میں، ڈرنے میں۔ جس چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے وعید دی ہے، عذاب کا ڈراوا دیا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ان کے لیے ذرا برابر کنفیوژن نہیں تھی۔ اسی وجہ سے جب قرآن نازل ہو گیا تو ان کے اوپر حجت تمام ہو گئی۔ اب ان کا پورا نازل جب نہیں بھی ہوا تھا، ایون جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تو ان پر حجت تمام ہو گئی تھی، اب ان کا انجام عذاب ہی تھا۔ اور جو پھر ان کے بڑے بڑے سردار تھے، جو بہت زیادہ اس لدن کی ڈیفینیشن میں فال کرتے تھے، وہ ابو سفیان اور ابو لہب کو چھوڑ کر سب غزوہ بدر میں مارے گئے۔ ابو لہب پھر بعد میں بیمار ہو کے مر گیا، اور ابو سفیان پھر بعد میں اینڈ میں مسلمان ہو گئے، وہ اللہ کی حکمت تھی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، بس ہم نے تو اس کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان میں، تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ذریعے سے خدا سے ڈرنے والوں کو، اور خبردار کریں اس کے ذریعے سے جھگڑالو قوم کو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنی ہی ہلاک کر دیں ہم نے ان سے پہلے۔ یہ کم جو ہے یہ مفعول ہے اور پہلے آ گیا، اور آگے کم کی تفصیل ہے، من کرنن، نسلیں، کتنی ہی قومیں، کتنی ہی نسلیں، ان کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا ان سے پہلے۔ یہ پیچھے بھی گزر گیا ذکر کہ جو ان سے زیادہ تھیں ساد و سامان کے لحاظ سے، شان و شوکت کے لحاظ سے، یہاں تک والا پورشن ایک طرح سے ریپیٹ ہے۔ حل تحس منہم، کیا تم، حس کہتے ہیں جس کو ہم اردو میں بھی حس کہتے ہیں، جو پانچ حصے ہوتی ہیں، فائیو سینسز، ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ تو حواس خمسہ کے ذریعے کسی چیز کو محسوس کرنا، محسوس کا لفظ بھی اسی سے ہے، احساس کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ تو حل تو حسو، حسا یا حسو ہوتا ہے کسی بات کا پتہ چلنا، احسا یحسو باب افعال، احساس، اس کا مطلب ہوتا ہے حواس خمسہ کے ذریعے پتہ چلانا، احساس کرنا، یعنی سننا، دیکھنا، محسوس کرنا، اسمیل کرنا، یہ جتنی بھی سینسز ہیں، کیا تم محسوس کرتے ہو منہم، ان میں سے، من احد، کسی ایک کو بھی، وہی تمہیں محسوس ہوتا ہے جو پچھلی قومیں گزر گئی ہیں، اب ان کے کھنڈر ہیں، یہ قوم عاد، قوم سمود۔ آج ہم جاتے ہیں مثلاً فرعون کے اس کے اوپر، احرام کے اوپر، کیا وہاں پہ کوئی محسوس ہوتا ہے؟ کوئی فرعون کی سمیل آ رہی ہو، کوئی اس کی آواز آ رہی ہو، کوئی چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہو؟ کتنے بڑے، کتنے زبردست، کتنے متکبر بادشاہ تھے، اللہ نے ہلاک کر چھوڑا، ختم، اینڈ آف دا اسٹوری۔ او تسمع لہم رکزا، یا تم ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو۔ یہ رکزا بھی جو ہے، یہ بھی اب اردو میں ترجمہ کرنا مشکل ہے۔ یہ بنیادی طور پر جب نیزہ زمین میں گاڑتے ہیں تو وہ نیزہ جب زمین میں لگتا ہے تو وہ جو مٹی کی ہلکی سی سرسراہٹ سی ہوتی ہے اس کو رکس کہتے ہیں۔ تو کیا تمہیں کوئی ان کی بھنک بھی محسوس ہوتی ہے؟ تم ان کی آہٹ بھی، سرسراہٹ بھی سنتے ہو؟ نہیں۔ تو جس طرح وہ سب قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، یہ قریش مکہ جو ہیں، یہ اگر تکبر کر رہے ہیں، یہ بات نہیں مان رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا فرض ادا کریں، آپ
بشارت بھی دیں اور آپ خبردار بھی کریں، تبشیر بھی کریں، انذار بھی کریں، اس کے بعد ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ بہت تاریخ میں قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے رسولوں کی باتیں نہیں مانی، پوری کی پوری قوم عذاب کی زد میں آ گئی، تو آج ان کی کہیں سے بو بھی محسوس نہیں ہوتی، کوئی آہٹ تک سنائی نہیں دیتی۔ یہ بھی آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، یہ بھی پھر بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا ان سے پہلے، کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی کو یا ان کی آہٹ تک سنتے ہیں؟ یہ آیت نمبر 87 میں اس نے کہا ہے نا کہ سوائے ان کے جن کو اللہ نے اختیار دیا ہو جو جی جی شفاعت کر سکتے ہیں، جی۔ وہ اختیار کہیں اللہ نے ظاہر کیا ہے کہ کن لوگوں کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے؟ نہیں، ایک تو پہلے بات ہے، اختیار کا لفظ نہیں ہے وہاں، تو اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جن سے اللہ نے کو عہد کیا ہو، جنہوں نے کو اللہ سے عہد لے رکھا ہو یا عہد کر رکھا ہو۔ تو وہ کون پتہ چلے گا کون ہے؟ یا ہم، میں اس کا مطلب دنیا میں ہی لوگ ہوں گے نا، وہ پیغمبر ہوں، نبی ہوں، یا کوئی بزرگ ہوں، نہیں، قرآن جو شریف سے اختیار پتہ دیا لگتا ہے۔ وہ کہ کبھی ظاہر نہیں کیا۔ نہیں نہیں، قرآن شریف سے پتہ لگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے۔ جی آیت نمبر 92، وما جی ينبغي، جی جی۔ وما ينبغي اور لا ينبغي میں کیا فرق ہے؟ یہاں تو دونوں کے مراد یہ نہیں، ماں اور لا میں کیا فرق ہوتا ہے یہ سوچنا پڑے گا، یہ مجھے صحیح نہیں معلوم۔ یہ تو کلیئر ہے نا آیت الکرسی کے تحت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت ہوگی تو وہ شفاعت کریں گے، ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل ایسے ہی، جب اللہ اجازت دے گا اور جس کے حق میں اجازت دے گا تبھی شفاعت کرے گا۔ پھر ان کی جائے گی ٹھیک۔ جی۔ تو یہ جو حافظ قرآن لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ حافظ قرآن لوگوں کے بارے میں تو دیکھیں، وہ تو جیسے انسان کے نیک اعمال ہے، وہ اس کے لیے جی سفارش بنیں گے، قرآن شریف خود وہاں جا کے سفارش کرے گا۔ بالکل تو ٹھیک ہے۔ اصل میں حافظ قرآن کے متعلق کہا جاتا ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن سفارش کرے گا، جنہوں نے قرآن یاد کیا اور اس پر عمل بھی جو کیا، انہوں نے حفظ کیا ہو، جو جو حفظ کیا، تو ہاں وہ وہ بتاتے خود ایک بڑا نیک کام ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بے قرآن کو شک محفوظ بے رکھا شک ہے حفظ کے ذریعے، بے تو اس شک۔ میں شامل ہوئے، تو قرآن ان کے بھی سفارش کرے گا، اور ان کی بھی کرے گا جنہوں نے اس کے اندر وسائل مہیا کیے ہوں گے، جیسے حافظ کے ماں باپ ہوں گے۔ اور السلام حفظ کرنا علیکم رضوان کافی نہیں صاحب۔ ہے رضوان صاحب، اس پہ عمل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ حافظ جی جو جی، ہے اور اس کے بدعمال ہے، اس کے مالی ہے اس کے ساتھ شامل، تو اس میں اس کے حفظ جو ہے کسی کام کا نہیں۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، میں تو صرف عرض کر رہا ہوں کہ حفظ کرنا بھی ایک نیک عمل ہے، باقی کے نیک عمل بھی کرنے ضروری ہیں۔ اگر حافظ اور باقی غلط کام کرتے ہو تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو جیسے آپ نے تفسیر بتائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ میری اولاد میں بھی ایسے نیک لوگ ہوں، تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو جو ہم عمل صالح کریں وہ تو عزت پائیں گے، وہ ادروائز تو وہ جینیٹیکلی وہ ڈی این اے کے حساب سے نہیں کچھ ملے گا۔ نہیں، ایکچولی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو بنا دوں گا امام لوگوں کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ اور میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ باقی حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے بہت سارے لوگ آئے، لیکن جو ان میں سے ظالم تھے ان کا پھر وہ تعلق ان سے نہیں رہا، اور ایون حضرت نوح علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ وہ آپ کے اہل میں سے تھا ہی نہیں، جو آپ ان کا بیٹا تھا جو پھر ڈوب گیا۔ سر آپ نے جیسے بتایا کہ ابو لہب کا جو انجام ہوا اور جی آخر میں ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، جی۔ جیسا کہ آپ نے بتایا اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی، ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے یہ ذرا کیا حکمت تھی؟ دیکھیں، ایک حکمت تو ہمیں یہ اندازہ ہوتی ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی تو اس وقت یہ اعلان کیا گیا کہ جو لوگ بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے انہیں امان ہے۔ تو حکمت یہ تھی کہ شاید ابو سفیان کے ذریعے مکہ میں خون خرابے کو منیمائز کرنا تھا، تو بہت ہی نہ ہونے کے برابر لوگ تھے جو اس موقع پر قتل ہوئے، اور اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ
مکہ میں خون خرابہ بھی زیادہ نہیں چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور ان کے اولاد میں سے پھر وہ نہیں خود بھی وہ صحابہ بن جائیں، اور ان کے اولاد میں سے بھی آگے لوگ ایسے ہوں مسلمان جن سے دین کو بھی فائدہ ہو اور ان کا اپنا بھی فائدہ ہو۔ تو اس حکمت کے تحت شاید اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو محفوظ رکھا، میں بھی، باقی اللہ بہتر جانتا۔ یا جی، میں آج ڈاکٹر اسرار کو سن رہا تھا، جی وہ اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ جو کلمہ گو ہوگا اور جس کا رتی بھر بھی ایمان ہوگا تو ہوں وہ اپنے جو برے اعمال کا جو ہے وہ سزا بھگت کے تو پھر آئے گا۔ اس میں اس نے یہ بھی تھی بات کہ جو وہ برے اعمال کی سزا بھگتے گا تو وہ جہنم کی آگ میں سڑ کے کوئلہ کوئلہ ہو جائے گا۔ ہوں تو اگر اس کو اس طرح میچ کیا جائے کہ اب کبھی ہم باورچی خانے میں اپنی جا کے ماچس جلاتے ہیں تیلی ہوں آگ کی، تو جب وہ آگ کی تیلی تھوڑی سی زیادہ تک جلتی رہتی ہے تو جب انگلی کی طرف آتی ہے تو وہ آگ میں برداشت نہیں ہوتی، ہوں تو جہنم کی آگ پھر جو ہے اس کا تو پھر آپ ڈگری سمجھ بالکل، لیں کہ کیا ہوگی۔ تو یہ جی لوگوں کو اس کا خوف ہونا چاہیے، اس میں خوف رکھنا چاہیے۔ اس میں بالکل لوگ جو صحیح بات۔ لیوریج لے لیتے ہیں نا کہ بھئی ہم تو کلمہ گو ہیں تو ہماری تو شفاعت بھی ہو جائے گی اور ہم تو بس وہ پگے پگے، وہی جس طرح آپ نے آج بیان میں اپنے یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں اور ہم مسلمانوں کے بارے میں بات بتائی ہے، تو اس کا میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو تو بہت ہی زیادہ خوف رکھنا چاہیے، اور وہی امان اللہ صاحب کی بات کہ اعمال نیک ہی ہونے چاہیے۔ بالکل صحیح بات۔ اچھا یہ ہم وجوہات پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے نسب کی کافی ساری وجوہات پڑھی، یہ آج ہم آخری وجہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں بٹ وہ اوور کمپلیکیٹڈ ہیں۔ تو یہ جو وجہ ہے اس کو کہتے ہیں منادہ مضاف۔ منادہ مضاف کا کیا مطلب ہے؟ منادہ اس اسم کو کہتے ہیں جسے پکارا جائے۔ تو مثال کے طور پر اے لڑکے، تو لڑکے جو ہے یہ منادہ ہے جس کو پکارا جا رہا ہے۔ اے جو ہے یہ حرف ندا ہے، جیسے عربی میں یا ہوتا ہے حرف ندا۔ اب جس کو پکارا جا رہا ہے اگر وہ مضاف بھی ہو تو پھر وہ لازماً حالت نصب میں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں یا رب العالمین، تو وہ درست نہیں ہے۔ یا اگر ہم کہہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے یا رب العالمین، یا رسول اللہ ہوگا، یا رسول اللہ نہیں ہوگا۔ تو مثال کے طور پر قرآن شریف میں آتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس کے اندر اہل جو ہے یہ منادہ ہے کیونکہ حرف ندا کے بعد آیا ہے، اور مرکب اضافی کی فارم میں مضاف ہے۔ اہل الکتابی یہ مرکب اضافی، اس لیے اس پر نصب آ گئی۔ اور بعض اوقات یہ یا جو ہے محذوف ہو جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بیٹے بات سنو۔ اب بیٹے بات سنو میں او بیٹے اے بیٹے انڈرسٹوڈ ہے، تو عربی میں بھی مثلا ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو یا محذوف ہو جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، مگر انڈرسٹوڈ ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی ہوگا ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما۔ اور جب یہ نصب میں ہوتا ہے تو ہمیں خود ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ربنا والا نہیں ہے، یہ منادہ مضاف ہے، اس کا ترجمہ ہی اے ہمارے رب ہوگا۔ تو اب آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جو ہائی لائٹڈ اسم ہے یہ رفع نصب جر کس میں ہے اور کیوں ہے۔ یا جی، بنی اسرائیل، یہ تو بنی یہ اسرائیل۔ بنی کس میں ہے؟ یہ منادہ مناف میں ہے۔ یہ منادہ مضاف ہے۔ یہ کسی کو معلوم ہے اس کا اصل لفظ کیا ہوتا ہے؟ یہ بنائی طور نبا پر ہوتا ہے بنین۔ بنونا۔ بنون ہوتا ہے رفع میں، اور بنین ہوتا ہے نصب اور جر میں۔ تو یہ کیونکہ ہو گیا نصب میں تو یہاں بنین آئے گا، اور جب یہ مرکب اضافی بنتا ہے تو ایکچولی اس کی نون ختم ہو جاتی ہے، اس لیے یہ ہو گیا یا بنی اسرائیل۔ جی نعمتی جو ہے یہ کس میں ہے؟ نصب میں ہے، نعمتی یہ نصب میں ہے، یہ کیوں؟ نصب میں ہے، مضاف اللہ ہے، مضاف ہے۔ مضاف تو نصب میں نہیں ہوتا۔ نصب میں، نصب میں ہے، نصب میں تو ہو گیا، مفعول ہے، کیوں ہے؟ مفعول ہے، مفعول ہے۔ مفعول ہے کس فعل کا؟ ذکر کا۔
ذکر کا، یاد کرو میری نعمت کو۔ اگر یہ نعمتی نہ ہوتا، اس کے اگر یہ نہ نہیں میری نعمت ہے، تو پھر تو نعمت کے اوپر زبر آ جاتی، مگر کیونکہ یہ نعمتی ہے، اس میں نصب ہو کر بھی یہ نعمتی ہی پڑھا جائے گا، تئی نہیں بنتا یہ۔ اچھا، خیر جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ نسب میں نصب میں ہے، کیوں ہے؟ انا کی فیملی ہے، جی، انا کا انا اسم کی ہے، انا کا اسم۔ ٹھیک ہو گیا۔ الی جو ہے یہ کس میں؟ اچھا یہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنا ہے، اس کو الی پڑھتے ہیں، اولی نہیں پڑھتے، الی۔ الی کس میں ہے جی؟ یہ نسب میں ہے۔ یہ نسب میں اچھا یہ کیوں نصب میں ہے؟ مناد مضاف۔ منادا پکارا مضاف ہے، گیا، جی پکارا گیا ہے، اور ساتھ مرکب اضافی ہے، عقل والے۔ اس کی رفع کیا ہوتی ہے الی کی؟ اس میں رفع نصب ایک جیسے نہیں ہوگا؟ نہیں، رفع ہوتی ہے الو، جیسے اولو الو، الامر نہیں ہوتا، اولو الالباب۔ اولو الالباب، اولو العزم، تو یہ کیونکہ نصب میں ہے اس لیے نصب اور جار الی ہوگی۔ اچھا جی، یہ کس میں ہے ربانہ؟ نسب میں ہے یہ بھی نصب میں ہے، منادی مضاف ہے، اے یہ بھی ہمارے رب۔ منادہ مضاف ہے، تو وہ منادہ جو ہے حرف ندا کہاں ہے؟ وہ محذوف ہے۔ ربنا میں ہی ہے۔ وہ محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، یہاں پر یا لکھا ہوا تھا، یہاں پہ بھی یا لکھا ہوا تھا، لیکن یہاں پر وہ لکھا ہوا نہیں ہے، حذف ہے، لیکن انڈرسٹوڈ ہے۔ حسانہ کس میں ہے؟ نسب میں نصب نسب میں۔ میں یہ کیوں نصب میں ہے؟ مفعول ہے دنیا کا، دنیا کا مفعول ہے؟ اور دنیا سوری تو کوئی فعل ربنا، نہیں، ربنا، مفعول کسی فعل کا ہوتا ہے نا، جی جی۔ تو فعل کون سا ہے جس کا یہ مفعول ہے؟ سر یہ حال نہیں نہیں غالباً حال تو نہیں ہے۔ حال نہیں ہے تم آتنا کا تو نہیں؟ آتنا کا مفعول ہے، اے ہمارے رب دے ہمیں بھلائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مستفیض فرمائے، آمین یا رب العالمین۔